السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ لوگوں کے لیے؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ دعا کے ساتھ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 سے شروع کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، جو ان میں سے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے لاسٹ ٹائم جو آیت پڑھی تھی تو اس سے بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ وہ وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کریں، یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، اور اسے طواف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک و صاف کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کی اور ساتھ ہی ساتھ پھر دعا بھی مانگنا شروع کی، اور کیا فرمایا انہوں نے کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ تو کسی بھی قوم کی یا ملک کی یا شہر کی ترقی کے لیے جو دو چیزیں ضروری ہیں، اس میں سے ایک یہ کہ شہر میں اس جگہ پر امن و امان قائم ہو، اور پھر وہاں کے لوگوں کو رزق میں وسعت عطا ہو، تو پھر اس جگہ خوشحالی آتی ہے، اور اس کو ان دو چیزوں کو خوشحالی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس آیت کو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے امن اور رزق کے لیے دعا مانگتے ہوئے کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسے امن کی جگہ بنائے، یعنی پیس ہو وہاں پر اور کسی طرح کا کوئی لڑائی جھگڑا اور فتنہ نہ ہو۔ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور مکہ کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دیا۔ آگے فرماتے ہیں دعا مانگتے ہوئے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس کے باشندوں کو یعنی وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، جو ان میں سے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مکے میں رہنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرمائے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا ادب کرتے ہوئے اہل ایمان کی قید لگائی، یعنی جو ایمان والے لوگ ہوں ان کو تو یہ چیزیں عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب امامت کے بارے میں درخواست کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا کہ ظالموں کے لیے امامت نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رزق کے لیے دعا کی تو مومن اولاد ہی کے لیے دعا کی کہ جو مومن ہو، ایمان والا ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ نعمتیں نصیب فرما۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس دعا کو صرف مومنوں تک محدود رکھنا چاہتے تھے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق تو میں کافروں کو بھی دوں گا جس طرح مومنوں کو دوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں لوگوں کو پیدا تو کروں مگر انہیں رزق نہ دوں؟ میں کافروں کو بھی دنیا میں کسی قدر فائدہ پہنچاؤں گا مگر پھر انہیں عذاب بھگتنے کے لیے جہنم رسید کر دوں گا جو کہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے قرآن حکیم میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 20 میں فرماتے ہیں کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، ان کو بھی اور ان کو بھی ہم آپ کے رب کی عطا سے مدد دیتے ہیں اور آپ کے رب کی عطا کو کبھی روکا نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا انتہائی حقیر ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزرتے ہوئے کسی بلندی سے مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طرف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ کا ایک بچہ جو چھوٹے کانوں والا دیکھا تھا اسے مرا ہوا دیکھا، اس کا کان ایک طرف سے چیر بھی دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی اسے کسی چیز کے بدلے میں لینا پسند نہیں کرتا، اور ہم اسے لے کر کیا کریں گے؟ یعنی کہ یہ تو مردہ ہے، اس کو تو ہم کھا بھی نہیں سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں مل جائے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا اللہ کی قسم اگر یہ بھیڑ کا بچہ زندہ بھی ہوتا تو پھر بھی اس میں عیب تھا کیونکہ اس کا کان چھوٹا ہے اور ایک طرف سے چیرا بھی گیا ہے، حالانکہ اب تو یہ مردار ہے، یعنی اسے کون لے گا؟ اس میں اگر زندہ ہوتا تو بھی لوگ اسے لینے میں ہچکچاتے کہ اس کو ذبح نہیں کر پائیں گے، اس میں عیب ہے، تو اب جب کہ یہ مرا ہوا اس کو کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے، یعنی یہ جو بھیڑ کا بچہ جس کو تم اتنی ذلت و حقارت سے دیکھ رہے ہو اور کوئی بھی اس کو لینا نہیں چاہتا، حتیٰ کہ 1 درہم میں کیا مفت میں بھی نہیں لینا چاہتا، یہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے کہ جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردار ذلیل ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ تو سبحان اللہ، جس دنیا کی ہمارے پاس اتنی اہمیت ہے، اتنی قدر ہے اور جس کے لیے ہم اپنی پوری زندگیاں لگا دیتے ہیں، اس دنیا کی اللہ کی نظر میں کیا اہمیت ہے۔ اسی طرح سے اور بھی آتی ہیں احادیث، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس دنیا کی قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اسی لیے تو پھر اس دنیا میں جو غیر مسلم ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں مانتے یا اس کی ذات میں شریک کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کو یہ ہوتا ہے نا کہ ایسے لوگ جو اتنے ظالم ہیں اور مشرک ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، اور اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی بالکل بھی پابندی نہیں کرتے، اور ان کے پاس تو دنیا کا مال اتنا ہے اور اتنا ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے لٹائیں تو بھی ختم نہ ہو، اور ان کے تو عیش لگے ہوئے۔ تو جس چیز کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر ہی نہیں ہے، اس چیز کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے سارے بندوں کو دے رکھا ہے، جو بھی اس دنیا میں آئے ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ نہیں ہیں۔ لیکن جس چیز کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس قدر ہے وہ بس انہی کو ملے گی جو اس کے فرما بردار ہیں، اور وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی حقیقتاً اتنی تھوڑی ہے کہ ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ آپ کسی نے سوال کیا، ان کو شاید غالباً خواب میں دیکھا یا کیا، مجھے یہ بات واقعہ پوری طرح سے یاد نہیں، لیکن ان کی بات یاد ہے کہ آپ کو کیسا لگا کہ دنیا میں آپ کتنا عرصہ رہے ہوں گے، جبکہ وہ کئی سالوں زندہ رہتے، کافی لمبی عمر تھی ان کی، اس کے باوجود انہوں نے یہ بات کہی کہ مجھے ایسا لگا گویا میں ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے دروازے سے نکل آیا ہوں، یعنی مجھے اس دنیا کی زندگی اتنی تھوڑی
میرے لیے تھی. اور یعنی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو اس دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں, وہ تو ہمیشگی والی زندگی ہے. تو ہمارا یہ شکوہ دور ہو جاتا ہے کہ پھر انسان کو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مومن کو کیوں آزماتے ہیں اور ایک کافر کو سب کچھ کیوں دیا جاتا ہے. تو مومن کی آزمائش اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس آزمائش کے بدلے میں اس کے لیے جو کچھ رکھا گیا وہ اس کو یہاں دکھایا نہیں گیا, لیکن وہ بہت کچھ ہے. اور جو کچھ ایک کافر کو حاصل ہو رہا ہے, چونکہ اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں, اس لیے اس کو جو کچھ بھی ہے اس کے اچھے اعمال اگر کوئی بھی ہیں شرک اور کفر کے علاوہ, مثال کے طور پر وہ سخی ہے یا دوسروں کی مدد کرتا ہے, کچھ بھی جو بھی اس کے اعمال ہے سب کا بدلہ اس کو اسی دنیا میں مل جاتا ہے اور باقی اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہتا. سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اہم ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے. ترمذی کی روایت ہے یہ. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا کیا دعائیں مانگی. آپ دیکھیے گا اس آیت میں بھی غور کیجئے کہ کون کون سی دعائیں ہیں ان کی. پہلی یہ تھی کہ اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا دیجئے. دوسری یہ کہ اس شہر کے رہنے والوں میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دیجئے, ہر قسم کے پھلوں کا رزق دیجئے. اور پھلوں سے مراد صرف پھل نہیں ہوتے, پھل جو ہے یعنی رزق کی بہترین قسم ہے, تو رزق کی ہر بہترین قسم میں سے ان کو عطا فرمائیے, مراد یہ ہے. تو آپ دیکھیں جو لوگ بھی مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں, حج و عمرے کے لیے گئے ہیں, آپ دیکھیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں کے باشندوں کے علاوہ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر ایک سکون اور اطمینان سے وافر مقدار میں کھا رہا ہوتا ہے, خرید رہا ہوتا ہے, اسٹور کر رہا ہوتا ہے, لے بھی جا رہا ہوتا ہے اور بانٹ بھی رہا ہوتا ہے اور ہر طرح سے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. پھر دعا انہوں نے کیا کی کہ کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں ہماری خدمت کو قبول فرمائیے, ہمیں اپنا اطاعت گزار بنائیے, ہماری نسل سے ایسے لوگ اٹھائیے جو آپ کے لیے مسلمان ہوں, یعنی آپ کے فرما بردار ہوں, ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتائیے, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے دعا مانگی تھی وہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو انہی کی قوم میں سے ایک رسول ان کے لیے مبعوث فرمائیے جو انہیں آپ کی آیات سنائے, انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیوں کو سنوار دے. تو بڑی جامع دعائیں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور جس کے نتیجے میں آج ہم کو بہت ساری عافیت اور بہت ساری خیر نصیب ہوتی ہے الحمدللہ. اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں, آیت نمبر 127. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کہا, اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما, یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو بہت آزمایا اور اتنی آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنانے کا موقع دیا. تو امام بخاری نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اسماعیل, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے. اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے رب نے جو آپ کو حکم دیا ہے اسے کیجیے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم میری مدد کرو گے؟ کہا ہاں میں آپ کی مدد کروں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں ایک گھر بناؤں. جب دونوں نے مل کر اس گھر کی بنیاد اونچی کر لی تو اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے رہے اور ابراہیم علیہ السلام جوڑتے رہے. جب مکان اونچا ہو گیا تو وہ پتھر, یعنی جہاں پہ جو وہ پتھر ہے نا مقام ابراہیم جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں, وہ پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام دیوار کو بناتے رہے.
اور اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر لا کر دیتے رہے. دونوں بیت اللہ کے گرد گھوم گھوم کر دیوار بناتے رہے اور کہتے رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور یہ بخاری کی روایت ہے. تو سبحان اللہ، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور اس کے باوجود دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا. تو یہ جو بات ہے کہ اس طرح کی دعائیں کون کر سکتا ہے؟ اس طرح کی دعائیں وہی کر سکتا ہے جس کے اندر حد درجے کی عاجزی ہو، اخلاص ہو، خشوع و خضوع ہو، اور اس کے پیچھے اس کی جو سوچ ہو وہ صرف رضائے الہی ہو. تو بغیر اخلاص کے اس طرح کی دعا نہیں مانگی جا سکتی. کہ ہم تو اللہ کے راستے کا ایک چھوٹا سا کام بھی کرتے نا، یہ تو بہت بڑا کام تھا کہ تعمیر کا کام، لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا بھی کام کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایکنالج کیا جائے، لوگ اس کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کے بارے میں بات کریں، اس کی تعریف کریں، اس کو ایکسیپٹنس ملے. یعنی کہ ہماری جو ایک سوچ ہے وہ بس لوگوں کی تعریف تک محدود ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے ہیں جو کہ بہترین نیکیوں کے کاموں میں سے کام ہے، اور اس کے باوجود ان کی سوچ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہم سے قبول فرما لے. تو ہی پھر تو یہ اہم ہے، ورنہ تو پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں سوائے پتھروں کے بنے ہوئے گھر کی. کہتے ہیں ربنا تقبل منا، اس کو ہم سے قبول فرما لے. اور قبولیت کی جو شرائط ہیں اس میں سے ایک بہت بڑی شرط ہے کہ انسان کے دل کے اندر اخلاص ہو. اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر کسی بھی طور سے کیا ہوا کوئی بھی کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور قابل قبول نہیں ہے. اور اس کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ واقعات بھی دیکھیں گے. ابن ابی حاتم نے وہیب الورد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ یہ آیت پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور کہتے تھے خلیل الرحمن، آپ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے تھے اور ڈر رہے تھے کہ کہیں آپ کا عمل قبول نہ کیا جائے. معلوم ہوا کہ مومن مخلص عمل کرتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اس کا عمل اس کے منہ پر مار نہ دیا جائے. یعنی جو وہ بناتے ہوئے دعا کر رہے تھے تو اس کا کیا مطلب تھا کہ اللہ ہمارے خلوص اور ایثار کو قبول فرما. گو وہ نہیں جانتے تھے کہ کعبے کی تعمیر ایک قوم و ملت کی تعمیر ہے، انسانیت کے مرکز عظمیٰ کی بنیادیں ہیں جو رکھی جا رہی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات کے بارے میں دنیا کو معلوم ہو جائے، اور اسی لیے یہ الفاظ ان کے جو ہیں قرآن میں ذکر کر دیے گئے. دنیا کو معلوم ہو جائے کہ خلوص کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا قیمت ہے. قبولیت کے لیے ظاہری ذرائع کی قطعاً ضرورت نہیں. اخبار و رسائل یا محراب و منبر گو اس وقت شہرت کا ایک کامیاب ذریعہ ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اس طرح کی شہرت جس میں خلوص اور حسن نیت نہ ہو وبال ایمان ہے. ایک اللہ کا بندہ شہروں سے دور جنگلوں میں اگر خلوص اور حسن نیت کے ساتھ کہیں ڈیرا ڈال کر بیٹھ جائے تو آج بھی آپ دیکھیے گا کہ شہر اور شہر کے تمام اسباب شہرت اس کے قدم چومیں گے اور جنگل میں منگل کا لطف پیدا ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ ہم مخلص نہیں ہیں، اور پھر یہ گلہ بھی ہے کہ ہماری کوششیں باریاب نہیں ہوتی، رائگاں چلی جاتی ہیں. تو اگر کوئی یہ واقعی دیکھنا چاہتا ہے کہ ربنا تقبل منا، تو اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذوق و شوق اور خلوص ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. آج کے دور میں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے دور میں اور تقریباً ہر دور میں جن لوگوں نے بھی خلوص نیت کے ساتھ کام کیا ان کے کام باقی بھی رہے، اور ان کے کاموں کا اور ان باتوں کا آج بھی تذکرہ کیا جاتا ہے. اب دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور وہ کمزور غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے، خریدتے تھے، اور کمزور جو غلام ہوتے تھے ان کو خرید کے آزاد کر دیتے تھے. تو ان کے والد نے ایک دفعہ پوچھا، کہا کہ اگر تم مضبوط غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرو تو تمہیں کچھ فائدہ بھی ہو، یعنی کہ وہ تمہارے جب آزاد ہو جائیں تو تمہارے بھی کام آئیں، تمہارا بھی ہاتھ بٹے، تمہیں بھی خیر حاصل ہو. لیکن ان کا کیا مقصد تھا کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان غلاموں کو خریدتے تھے اور آزاد کرتے تھے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. تو جس کام میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کا حصول مقصد ہوتا ہے
وہی کام آگے بڑھتا ہے. ادروائز تو کام تو بہت سارے شروع ہوتے ہیں دنیا کی شہرت کے لیے. دنیا کی شہرت ان سے حاصل یقیناً ہو جاتی ہے، لیکن پھر وہ کام باقی نہیں رہتے، ان کے اثرات باقی نہیں رہتے، وہ آگے نسلوں تک نہیں چلتے. کسی بھی کام کو اگر ہمیں کرنا ہے، چاہے وہ گھریلو سطح پہ ہو، چاہے وہ ایک کسی چھوٹی موٹی سطح پہ کیوں نہ ہو، لیکن ہر حال میں خلوص نیت کے ساتھ وہ کام کیا جائے. ہم دعویٰ کا کام کرنے کا ہم سب کو بہت شوق ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، لیکن اگر اس دعویٰ کے کام میں اخلاص نہیں ہے کہ واقعی جس کسی سے میں کوئی بات کہہ رہی ہوں تو وہ بات پر وہ عمل کرنے والا بن جائے، اس کی آخرت سدھر جائے، اس کو جن پریشانیوں میں وہ گھرا ہوا ان پریشانیوں سے نکل جائے، تو اگلے بندے کے دل میں وہ بات نہیں پڑتی، چاہے وہ جتنے خوبصورت الفاظ میں بات کیوں نہ کہی جا رہی ہو. لیکن وہی بات چاہے سادگی سے کہی جائے، حکمت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ کہی جائے، تو اگلے بندے کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے لوگ کیوں مسلمان ہو جایا کرتے تھے؟ ان کے خلوص نیت کی وجہ سے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے. کیوں مسلمان ہوئے؟ اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو واقعات آتے ہیں اور اس میں جس طرح سے ان کے اندر خلوص اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب نظر آتی ہے، وہ حیران کن ہے. آپ نے پڑھا ہوگا بارہا، یہ واقعہ بھی پڑھا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کر رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت چولہے پر ایک ہانڈی میں کچھ پتھر ڈلے میں ہیں اور اس کو ابال رہی ہے، اور بچے جو ہیں اس کے رو رہے ہیں اس کے پاس بیٹھے ہوئے. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے اس کے پاس، اور اس سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تم یہ چولہے پہ پانی چڑھا ہوا ہے اور اس میں پتھر ابل رہے ہیں، تو یہ کیا چیز پک رہی ہے؟ تو اس نے کہا، وہ تو پہچانتی نہیں تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس نے شکوہ شروع کیا کہ امیر المومنین کو ہماری کوئی فکر نہیں ہے، اور میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اور ان کو بہلانے کے لیے میں ایسا کر رہی ہوں. تو خود گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیت المال سے انہوں نے آٹے کی بوری اپنی پیٹھ پر لا دی اور باقی سامان کھانا پکانے کا لیا، اور چل کر کے اس عورت تک آنے لگے. راستے میں ان کے غلام نے ان سے کہا کہ امیر المومنین، یہ آپ میری پیٹھ پر لاد دیجئے، میں آپ کے ساتھ ویسے ہی چل رہا ہوں، اور آپ اتنا بوجھ لاد کر کے چلیں. فرمانے لگے کہ آخرت کے دن عمر کے گناہوں کا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے، ان کا اٹھانے والا عمر خود ہوگا. یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے کہ میں نے اس عورت کا خیال نہیں رکھا. میری رعایا میں تھی، میری دور خلافت میں ایک عورت کے گھر میں کھانا نہ پکے، یہ میری ذمہ داری تھی. تو ایسے ہی نہیں ان خلفاء نے دنیا کو فتح کر لیا، یہاں سے وہاں تک کہ اسلامی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ اتنی وسیع حکومت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس طرح سے حکومت کا ارتقاء ہوا، ان کی تقریباً 9.5 سال کی دور خلافت میں، تو یہ ان کا اخلاص تھا، اللہ کی رضا کی طلب تھی. ایک طرف ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مضبوط، بہت غصے والے بھی، اور بہت اپنی بات کو پختہ طریقے سے پختہ عزم لے کر کے کہنے والے نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نظر آتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی دین کی بات کہتا تھا اور ثابت کر دیتا تھا کہ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ صحیح نہیں تھی اور غلط تھی، تو وہ اپنا گال زمین پر رکھ دیتے تھے اور آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اس درجے کا خوف تھا ان کے دل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اور اس درجے کی ان کے اندر اللہ کی رضا کی فکر تھی. تو جو بھی کام، چاہے وہ دین کا ہو چاہے وہ دنیا کا ہو، اگر اللہ کی رضا کے خاطر اور خلوص کے ساتھ نہیں کیا جاتا، وہ کام آگے نہیں بڑھتا، وہ کام وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، یا پھر اس کے اثرات اتنے دور رس نہیں ہوتے. اس میں ہمارے لیے بہت بڑے اسباق ہیں. یہ ہمارے جو خلفاء ہیں، ہمارے جو انبیاء ہیں، وہ جو کچھ کر کے چلے گئے، یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم انہیں واقعات کی طرح سے بس پڑھ لیں اور سن لیں، بلکہ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ چھوٹا کام ہے. اگر وہ اللہ کے راستے کا کام ہے تو وہ بہت بڑا کام ہے، لیکن اس کی قبولیت کی شرط کیا ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہو، وہ صرف کیا ہی اللہ کے لیے جائے، ادروائز تو پھر اس کا کوئی بھی یعنی نہ اثر بچے گا اور نہ اثر ہوگا. آگے ہم چلتے ہیں. اسی آیت میں
آخر کا حصہ ہے انکا انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اے رب تو ہماری نیتوں سے خوب واقف ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے، ہمارا یہ عمل بھی قبول فرما لے، جو ہم تیرا گھر بنا کے کر رہے ہیں تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ آج دیکھیے مسجدیں تو ایک سے ایک شاندار مسجدیں نظر آتی ہیں، لیکن بسا اوقات ایک صف پوری مکمل نہیں ہوتی کسی مسجد میں، اور کوئی مسجدیں آپ دیکھیں کہ وہ بھری ہوئی ہوتی ہیں، باہر تک صفیں اس کی بن رہی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، بنانے والوں کا اخلاص ہے، کام کرنے والوں کی نیت ہے۔ کوئی کلاس شروع ہوتا ہے اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ ایڈمیشنز ختم ہو گئے، اب جگہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دنیا کی بات نہیں کر رہی ہوں، دین کے کلاسز کی، اور کوئی کلاس شروع ہوتے ہیں اور ہم کہتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، اور ان کلاسز کے اندر جو ہے تعداد کا فقدان ہی رہتا ہے۔ تو بات کیا ہے کہ ہم اپنی نیت کو چیک کریں، کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ایسا؟ میرے ساتھ تو یہ ہے کہ میں جب کبھی بھی کوئی کلاس شروع کرتی ہوں اور اس میں اسٹوڈنٹس کی تعداد کم ہوتی ہے یا گھٹ جاتی ہے، تو میں اپنے آپ کو ہی چیک کرتی ہوں کہ مجھ سے کہیں پہ کوتاہی ہو رہی ہے، میری نیت میں کہیں پر فتور آ گیا، مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، کہیں پر میرا خلوص کم ہو گیا۔ کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لوگ ایسے ہو گئے، نہیں، لوگ کیوں ہو گئے آخر اس کی کوئی ریزن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا خلوص کی قدر ہے، اگر ہمارا خلوص مکمل ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قبولیت ہے، اور اگر ہمارے خلوص میں کمی ہے تو پھر ہم بھول جائیں کہ وہ کام آگے چلے گا۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 128۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ کتنی جامع دعا ہے، دنیا بھی مانگ لی، آخرت بھی مانگ لی، اولاد کے لیے بھی دعا مانگ لی۔ اسی لیے تو قرآنی دعاؤں کی بہت اہمیت ہے، قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی زبان میں کیا دعائیں نہیں مانگ سکتے سجدے میں؟ یقیناً مانگ سکتے، آپ اپنی دعائیں مانگ سکتے ہیں، لیکن سجدے میں اپنی زبان میں نہیں۔ سجدے میں ہم کو کیوں پابند کیا گیا کہ ہم دعائیں یا تو مسنون دعائیں مانگیں، اور جب ہم تشہد کے بعد بیٹھتے ہیں تو پھر ہم اس وقت قرآنی دعائیں مانگ سکتے ہیں؟ تو ان الفاظ کی کیوں اہمیت ہے، ان دعاؤں کی کیوں اہمیت ہے؟ کیونکہ ہم اتنی جامع دعا مانگ نہیں سکتے، ہمارے الفاظ اس طرح کے ہو نہیں سکتے، کیونکہ ہماری سوچ محدود ہے، ان لوگوں کی طرح کی ہماری سوچ نہیں ہے۔ تو ہم کو سکھایا گیا کہ تم انہی کے الفاظ میں مانگو، تاکہ تم کو بھی وہ نعمتیں حاصل ہوں، وہ برکتیں حاصل ہوں جو ان لوگوں کا مقصد تھیں، انبیاء کا مقصد تھی، فقہاء اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھی، ان دعاؤں میں تمہاری شرکت ہو جائے۔ اسی لیے ہم سے مسنون دعائیں اور قرآنی دعائیں مانگنے کی بات کہی جاتی ہے کہ ان الفاظ میں مانگو۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے الفاظ میں مانگ نہیں سکتے، آپ جب سلام پھیر لیں نماز کے لیے کے بعد اس وقت بیٹھیں، آپ ضرور اپنی حاجتیں اپنی زبان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ اسی طرح سے اور اوقات میں بھی اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ضرور اپنے الفاظ میں بھی دعائیں مانگیں، لیکن قرآنی دعاؤں کو اور مسنون دعاؤں کو اپنی زندگی کا ایک مقصد سمجھ کر کے یاد بھی کریں، اور پھر یاد کرنے کے بعد خالی اس کو پڑھیں نہیں کہ کتاب یا کارڈ اٹھایا اور پڑھ لیا، بلکہ اس کو مانگیں۔ اور مانگتے ہم کب ہیں؟ جب ہمیں کوئی چیز یاد ہوتی ہے، اس کا ترجمہ ہمیں اچھے سے پتا ہوتا ہے، اس کا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کن حالات میں ان دعا کو مانگا گیا، تو وہ کیفیت جب ہم طاری کر کے دعا کو مانگتے ہیں تو یقیناً پھر وہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور ایک مقبول دعا کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ جو آیت ہے، اب اس آیت کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سوال یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں سے کیا بات جھلک رہی ہے، کس بات کا احساس ہوتا ہے؟ تو پہلی بات یہ کہ سب سے پہلا احساس جو یہ ہوتا ہے کہ دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے ہیں،
بالکل عاجز ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو انتہائی عاجزی کے حالت میں رکھ کے وہ دعا کر رہے ہیں. سب کچھ اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے، ایسی سپردگی جس کی مثال نہیں ملتی. اپنے تمام تر معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ایسا بنا دے کہ سارے معاملات تیرے سپرد کر دیں. عبادت کے طریقے بھی سکھا دیجئے، نسلوں کو بھی عبادت کے طریقے سکھا دیجئے. یہ شعور جھلکتا ہے ان دعاؤں میں کہ اصل قوت اور اقتدار کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. یہ یقین جھلکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کے بغیر، اس کی رحمت کے بغیر معافی نہیں ملے گی. اس لیے درخواست کرتے ہیں کہ ہم پر توجہ فرما، اور آپ ہی دعا کو قبول کرنے والے اور مہربان اور توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے ہمارے رب، ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا لے کہ ہم خلوص کے ساتھ صرف تیری عبادت کریں اور تیری اطاعت اور عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. اس دعا سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ہر مومن کی پہلی تمنا کا پتہ چلتا ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دولت سے ان کو محروم نہ رکھے، یعنی اسلام سے، ایمان سے ان کو محروم نہ رکھے. امت مسلمہ ایک دوسرے کی مددگار ہوتی ہے اور نسلوں تک ان کے عقیدے کی پختگی جاری رہتی ہے. اسی وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں مومن کی پہلی ترجیح جھلک رہی ہے کہ آنے والی نسلوں میں ایمان کی دولت کا سلسلہ جاری رہے. ہمارے دعاؤں کے اندر یا ہماری سوچ میں یہ بات جھلکتی ہے کہ ہمارے آنے والی نسلوں میں ایمان کا سلسلہ باقی رہے. ہم میں سے کتنے % لوگ ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے ہم دعا ضرور مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی دے دے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں فلاں چیز دے دے، وہ امتحان میں کامیاب ہو جائیں، ان کے نمبر اچھے آ جائیں، ان کو ہدایت دے دے، وہ ہمارے فرما بردار بن جائیں. لیکن ہم میں سے کتنے والدین، کتنے فیصد والدین ایسے ہیں جن کی یہ فکر ہے کہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرنے والی ہوں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے والی ہوں؟ بہت کم تعداد ملے گی آپ کو. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہی نہیں اپنے دین کے بارے میں تو پھر ہمیں ان دعاؤں کی اہمیت کا کیا احساس ہو. ہمیں جب اپنے ہی دین کی فکر نہیں ہوگی تو پھر بچوں کی تو کیا فکر ہوگی. ہمیں جس دنیا کی ہم خود فکر کرتے ہیں اسی دنیا کو ان کے لیے مانگتے ہیں. اگر جو پھر دین کی فکر خود اپنے لیے کرتے ہیں تو پھر وہ بچوں کے لیے بھی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی وہ چیزیں مانگتے ہیں. آگے فرماتے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا. اس سے مراد ہے کہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دیجئے، یعنی ہمیں ارادے اور مشاہدے کے ذریعے ہمارا طریقہ عبادت سکھا دیجئے. ان کی دعا کا حاصل علم نافع اور عمل صالح کے لیے توفیق مانگنا ہے، یعنی علم بھی حاصل ہو اور عمل کی دولت بھی ملے. اور پھر فرماتے ہیں وَتُوبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما، یعنی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما. اسی کے ہم محتاج ہیں. سب کچھ کرنے کے باوجود بھی توبہ کرنا اور توبہ کی توفیق مانگنا، اب دیکھیں کتنی بڑائی کا یہ ایک مظہر ہے کہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور کتنے ہمبل ہو کر کے کر رہے ہیں اور اس کے بعد توبہ کر رہے ہیں ساتھ. وَتُوبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے فرماتے ہیں کہ یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے. اللہ تعالیٰ نے توبہ کے قبول کرنے سے پہلے اپنے تواب اور رحیم ہونے کا شعور دلایا ہے اس آیت میں کہ یقیناً وہ بندوں پر رحم کرنے والا ہے اور ان کے غلطیوں کے باوجود ان کے گناہ معاف فرماتا ہے. اور اس میں ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی ہوپ ہے کہ اگر گناہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ سوچ کر کے تو جان بوجھ کے انسان گناہ کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہے تواب الرحیم، یقیناً وہ ہے، لیکن پھر توبہ کی شرائط میں سے ایک یہ بھی شرط ہے کہ توبہ کو، گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا مکمل ایک ارادہ ہو،
اور کوشش کر کے اس گناہ کو نہ کیا جائے، اور اگر ہو جاتا ہے تو پھر سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جا سکتی ہے۔ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ تواب ہے۔ تواب کا مطلب کیا ہے کہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، یعنی اگر 70 سے زیادہ بار بھی انسان غلطی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے مانگتا ہے اور اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سچی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ تو کسی کو بھی یہ کہنا کہ تمہیں تو معافی مل ہی نہیں سکتی اور تم تو کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، اور تم تو منافق ہو گئے، اور تم تو فلاں ہو، کسی بھی طرح سے کسی کے لیے ججمنٹل ہونا ہمارے لیے کسی قیمت پر جائز نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ سچا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ اگلی آیت ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، اور ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے، یقیناً تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حرم والوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے جو دعا مانگی ہے تو اس کی وضاحت میں تھوڑا سا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حرم والوں کے لیے جو آخری دعا فرمائی وہ یہ تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یعنی اے ہمارے رب ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج، ہماری اولاد میں بھی رسول مبعوث فرما تاکہ وہ درجات کی بلندی کا سبب بنے، سب اس کی فرما برداری کریں، اور جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، یعنی وہ حفظ کرنے اور کروانے کے لیے تیری آیات کی تلاوت کریں، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، یعنی معنی سمجھاتے ہوئے کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ کتاب و حکمت سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ وَيُزَكِّهِمْ، اور ان کو پاک کرے، یعنی اعمال صالحہ کے ذریعے ان کی تربیت کرے اور برے اعمال سے بچائے، کیونکہ برے اعمال کے ساتھ انسان پاک نہیں رہ سکتا۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت صفاتی ناموں کا تذکرہ ہے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہی غلبے اور حکمت رکھنے والے ہیں، آپ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، آپ کا ہر قول و فعل حکمت پر مبنی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا آخری حصہ ہے جس میں وہ اپنے رب سے کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اس امت کی تنظیم کس طرح سے ہوگی، مرکز کیسے آباد ہوگا، آپ کے پاس سارا اقتدار ہے، آپ ایک رسول مبعوث فرما دیجئے جس کے توسط سے خیر کا سلسلہ جاری رہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو کیسے قبول فرمایا کہ انہوں نے تو ایک رسول کی دعا مانگی تھی، لیکن ان کے خاندان میں کتنے رسول ہوئے؟ اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور پھر آگے یعقوب علیہ السلام، اور پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یوسف علیہ السلام، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کا ایک سلسلہ جاری فرمایا جو کہ پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اختتام پذیر ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کن خصوصیات کی دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے مانگی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کے جواب میں کچھ پوائنٹس ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی تو اس کا کیا مقصد تھا، اس کو دیکھتے ہوئے اگر ہم اس سوال کو دیکھیں تو ہمیں سارے جوابات مل جاتے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ کی آیات سنائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیوں کو، ان کے اشارات کو کھولے۔ رسول ایسی نظر سے دیکھنا سکھائے جس سے رہنمائی حاصل کرنے والے ہر چیز میں اپنے رب کو دیکھنے کے قابل ہو جائے انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کلام کو خود سیکھے، اسے قبول کرے اور دوسرے انسانوں تک پہنچائے، یعنی کوئی بھی جو رسول آئے وہ خود بھی اللہ کے کلام کو سیکھے
اسے قبول کرے اور دوسرے انسانوں تک اسے پہنچائے۔ رسول حکمت یعنی بصیرت سکھائے، وہ خود اپنے ذہن کو قرآن کی تعلیمات میں ڈھالے، اپنی فکر کو روشن کرے، صحیح فیصلے تک پہنچنے کی اہلیت پیدا کرے اور جن کی رہنمائی کرنا ہے انہیں بھی قابل قبول بنائے۔ آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل صحیح آ رہی ہے، الحمدللہ، الحمدللہ۔ کیونکہ زوم کی میٹنگ ڈسکنیکٹ ہو گئی اور تھوڑا سا انٹرنیٹ کا کچھ مسئلہ ہے ہمارے یہاں، کچھ کام چل رہا ہے اصل میں سڑک کے قریب، تو چلیں وہ لوگ پھر سن لیں گے ریکارڈنگ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور رسول کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوں جو انہوں نے مانگا، وہ یہ کہ رسول تزکیے کا بھی کام کرے، یعنی ایسے انسان تیار کرے جن کے سینے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ ہر محبت سے خالی ہو، سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ہو۔ پھر یہ کہ رسول انسان کو نفسیاتی پیچیدگیوں سے آزاد کرے، وہ انسانوں کو اس قابل بنا دے کہ وہ کائنات سے اپنے شعور کے لیے رزق پا سکیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کب اور کیسے پوری ہوئی؟ اس طرح سے یہ دعا پوری ہوئی کہ ان کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میری ماں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے وجود سے ایک روشنی نکلی، جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہر دعا کو قبول فرمایا۔ جیسا انہوں نے مانگا کہ شہر میں امن و امان ہو، تو آپ دیکھیں کہ حرم کا علاقہ ہے، اس میں ایک کانٹا تک توڑنے کی یا کاٹنے کی ممانعت کی گئی، کسی جانور کو مارنے کی ممانعت کی گئی۔ اس طرح سے ایک امن و سکون کی فضا وہاں پر قائم ہوئی۔ اسی طرح سے پھر وہاں روزی وافر مقدار میں موجود، اسی طرح سے جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی کہ پھر ان کی اولاد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نیک بنائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں نبی مبعوث فرمائے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، جس کی انہوں نے اس آیت میں دعا کی تھی کہ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلام پڑھ کے سناتے تھے، تلاوت فرماتے تھے، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ دیکھیں اب کتنی جامع دعا، یہ نہیں کہا کہ خالی تلاوت کر کے تو قرآن کو وہ ان کو سنا دیں اور کافی ہے، بلکہ یہ دعا کی کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب سکھائیں، ان کو جو کچھ تو کتاب دے تو وہ اس کو اپنی امت کو سکھانے والا ہو، وہ نبی جو ہو۔ اور کیا چیز سکھانے والا ہو؟ حکمت کو بھی سکھانے والا ہو، اور حکمت سے مراد ہے سنت اور حدیث کا علم، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی سکھانے والا، وہ یُزَکِّیہِم، اور ان کو پاک کرنے والا ہو، یعنی خالی یہ سب کچھ سکھا کے پڑھا کے چھوڑ نہیں دے، بلکہ ان کی تربیت بھی کرے، اس طور پہ تربیت کرے کہ وہ پھر گناہوں سے پاک صاف ہو جائے۔ اور اللہ تو قادر ہے اس بات پہ، تو اس بات کو کر سکتا ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو عزیز بھی ہے، تیرا غلبہ بھی ہے، اور تو سب سے زیادہ حکمت والا بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ بھی قبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ انسان کو جس چیز کی حاجت ہو اس نام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لے کر کے اگر دعا مانگی جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تھوڑا سا اس میں انٹرنیٹ کا کچھ پرابلم ہے. استاذہ آپ کا مائک نہیں کھلا ہے، آپ کا مائک بند ہو گیا. اچھا اب دیکھیے آواز آ رہی؟ جی آ گئی. ٹھیک ہے الحمدللہ. 1 منٹ مجھے تھوڑا سا ٹرائی کرنے دیجیے، ان لوگوں کو بھی میں دوبارہ سے ایک بار کوشش کر لیتی ہوں. سب بے چین ہو رہے ہوں گے سنیں نا کہ کیوں بند ہو گئی ہے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ موڑے مگر وہی جس نے خود کو بیوقوف بنا لیا ہو، حالانکہ ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا تھا اور بلا شبہ وہ یقیناً آخرت میں صالحین میں سے ہوگا. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے، یعنی ابراہیم کے طریقے اور منہج سے کون روگردانی کر سکتا ہے، کون منہ موڑ سکتا ہے مگر وہی جس نے خود کو بیوقوف بنا لیا ہو، یعنی سوائے اس کے جس نے خود اپنے آپ پر اپنی نادانی اور غلط تدبیروں سے ظلم کر رکھا ہو اور حق کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کر لیا ہو، اور اس طرح اس نے اس شخصیت کے راستے سے منہ موڑ لیا ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہدایت دی، اپنا خلیل یعنی دوست بنایا، اور جس کا شمار آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوگا. پس جو ان کے طریقے اور ملت کو چھوڑ کر گمراہی کے طریقوں کو اختیار کرے تو اس سے بڑھ کر نادان اور کون ہو سکتا ہے، یا اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے. سورہ لقمان کی آیت ہے. ابو العالیہ کا قول ہے کہ یہود و نصارہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے بے رغبتی اختیار کی اور یہودیت اور نصرانیت جیسی بدعات کو گڑھ لیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں تھیں اور ملت ابراہیمی کو چھوڑ دیا. اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیم پر اپنا نبی بنا کر بھیجا. یعنی جب یہ دونوں ادیان اس طرح سے آئے کہ پھر اس کے جو ماننے والے تھے انہوں نے اس میں اپنی اختراع بازی کر لی، کچھ بڑھا دیا کچھ گھٹا دیا، اور ایک طرح سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اس سے بے رغبتی کا اظہار کیا. تو آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیم پر اپنا نبی بنا کر بھیجا. ملت ابراہیم سے یہاں کیا مراد ہے؟ تو ملت ابراہیم سے مراد ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، یعنی خاص اور واضح اسلام اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا طریقہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. سورۃ انعام کی آیت نمبر 161 ہے. آپ کہتے ہیں میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھلائی ہے کہ وہ ایک مضبوط دین ہے، ملت ابراہیم ہے جو ایک ہی طرف کے تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے. پھر آگے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. سورہ نحل کی آیت نمبر 123. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر عقل مند کوئی نہیں جو ملت ابراہیم میں رغبت رکھتا ہو، یعنی اسی پر چلنے کا خواہش مند ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف دعوت دیتے تھے،
یہودی، عیسائی اور کفار مکہ سبھی اپنے آپ کو ان سے منسوب کرتے تھے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہود دین کو قومی عزت کا نشان سمجھتے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مطابق دین یہ تھا کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ لے اور یکسو ہو کر اللہ والا ہو جائے۔ اس دعوت دین سے ان کے قومی عزت والے دین پر ضرب پڑتی تھی۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کیا مراد ہے اس سے؟ حالانکہ ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دنیا کے حالات کے بارے میں خبر دی کہ ہم نے انہیں چن لیا، انہیں ایسے اعمال کی توفیق دی جن کی بنا پر وہ نیک لوگوں میں شمار ہوئے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بلا شبہ وہ یقیناً آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آخرت کی حالت کے بارے میں اللہ رب العزت نے آگاہ فرما دیا کہ وہ آخرت میں ان نیک لوگوں میں شامل ہوں گے جو بلند درجات پر ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیسے انسان تھے۔ قرآن اس مقام پر ان کا کیا تعارف پیش کرتا ہے، کیا خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام آزمائشوں میں پورے اترنے والے سب لوگوں کے پیشوا اور امام، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں برگزیدہ کیا، یعنی اپنا قرب عطا فرمایا۔ جہاں وہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اسے مستقل جائے نماز بنانے کا حکم ہوا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو پاک و صاف رکھنے والے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ذات، اپنی اولاد اور اپنی قوم کی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے دعا کرنے والے تھے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر بنانے والے تھے۔ وہ یکسو حنیف تھے، وہ صالح اور مسلم تھے، اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نصیحت کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ، اتنی ساری خوبیاں ان کی شخصیت میں جمع تھیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سبھی مانتے، یہود ہوں، نصارہ ہوں، مسلمان تو بہرحال مانتے، سب ان کو اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں۔ کوئی کچھ کسی نام سے، کوئی ابراہم کہتا ہے، کوئی ابراہیم کہتا ہے، کوئی ابراہیم کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں جو اتنی مختلف و نوع خصوصیات جمع ہیں، ان کی جو اتنی خوبصورت دعائیں ہیں، ان کی شخصیت میں جو اتنی عاجزی اور نرمی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا زبردست توکل ہے کہ نہ وہ آگ میں داخل ہونے سے گھبرائے، نہ وہ اپنے بھی بچوں کو بیابان میں چھوڑنے سے، جہاں کوئی کچھ بھی نہیں تھا، نہ کسی قسم کی غذا تھی، نہ کسی قسم کی آبادی تھی، وہاں چھوڑنے سے پیچھے ہٹے۔ اللہ کے ہر حکم کو مانتے چلے گئے، نہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے سے پیچھے ہٹے۔ اور پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنانے کا، اسے پاک صاف رکھنے کا اور اپنے بندوں کے وہاں آنے کے لیے اس کا ہر طرح سے خیال کر کے بنانے کا حکم دیا، تو اس پر بھی تیار ہو گئے اور فوراً اس کام کو بھی شروع کر دیا۔ آئے تو تھے اپنے بیوی اور بیٹے سے ملنے کے لیے، لیکن جب اس کام کا حکم ملا تو بیٹے کو بھی تیار کیا اور فوراً اس کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اذ قال له، اگلی آیت ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، آیت نمبر 131۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اتنی خوبصورت یہ آیت ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب اس کے رب نے اس سے کہا فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ کوئی دیر نہیں لگائی، میں پڑھوں گا، میں سمجھوں گا تو میں فرما بردار ہو جاؤں گا، میری سمجھ میں بات آ گئی، مجھے لگی کہ ہاں اس میں کوئی لاجک ہے تو میں یہ بات مان لوں گا، ایسی کوئی حجت نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ماننے والا کہتے ہیں اور ان کے دعاؤں کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں، تو ہمارا رویہ صرف اور صرف یہ آیت ہونا چاہیے۔ اس آیت کو اگر ہم پکڑ لیں، ویسے تو یہ بات کہنا غلط ہے کہ صرف یہ آیت، ساری ہی آیتیں، لیکن اس آیت کو جس کو کہتے ہیں اپنا ایک مقصد بنا لینا چاہیے کہ اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب اس کے رب نے اس سے کہا فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ کوئی دیر نہیں، کوئی تعمل نہیں، کوئی تاخیر نہیں، کوئی حجت نہیں۔ کتنا سمپل
سا ایک جملہ ہے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہمیں جلوہ گر نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اخلاص، کمال عبودیت اور توحید و اسلام پر ثابت رہنے کا حکم دیا تو انہوں نے رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اپنی سوچ، اپنے خیال، اپنے جذبات، اپنے احساسات اور اپنے عمل کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا ہے۔ اب ہم سوچیں کہ ہماری کیا کیا چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تابع ہے۔ کیا ہماری سوچ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے تابع ہے؟ کیا ہمارے جذبات تابع ہیں؟ کیا ہمارے احساسات تابع ہیں؟ کیا ہمارے اعمال تابع ہیں؟ کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو مکمل طور پر کرتے ہیں؟ کہ ہر جگہ پر ہمارا نفس ہمارے آڑے آ جاتا ہے، ابھی نہیں اور تبھی نہیں کا ہمارا معمول ہے۔ کیا ہم اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتے کہ ہماری سمجھ میں جب یہ بات آئے گی تب ہم کریں گے؟ تو دیکھیں کہ ہماری سمجھ میں آ گئی بات اور تب ہم نے اس کو کیا تو پھر تو ہم نے تابع داری تو نہیں کی۔ فرما برداری تو یہ ہے کہ جب ہماری سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی، ہمیں اس میں کوئی لاجک لگتی ہے یا نہیں لگتی، لیکن اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا، لہٰذا ہمیں وہ کام کر لینا ہے۔ سمجھ میں آتی رہے گی، بعد میں اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی تو ہم کو سمجھ میں ابھی آ جائے گی، اور اگر نہیں بھی آتی تو بھی ہمیں اسے اللہ کا حکم سمجھ کر مان لینا ہے۔ سبحان اللہ، یہی ایک جو بہت بڑا موٹیویشن ہے جو ہمیں ملتا ہے اس سے، اور اس کو واقعی اگر انسان اس پر غور و فکر کرے تو زندگی سدھر جاتی ہے۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے کہا میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں خالص توحید اور محبت کے ساتھ رب العالمین کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین، یعنی یقیناً میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 79 ہے۔ تو ایک مکمل شخصیت، اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں ان آیات کے ذریعے سے بہت زبردست موٹیویشن ملتا ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو نبی تھے، اور جن کی شخصیتوں کی ہمیں تابعداری کرنی ہے، جن کے لائے ہوئے احکامات کی ہمیں پابندی کرنی ہے، وہ ان کی خود کی اپنی شخصیتیں کیسی تھیں، کتنی مکمل تھیں کہ ہمیں کہیں سے کوئی بات ایسی نہیں نظر آتی کہ ہم اس پر کسی قسم کی کوئی تنقید کرنے کے اہل ہو سکیں کہ انہوں نے تو یہ نہیں کیا تھا فلاں موقع پر، بلکہ ہمیں ہمارے اپنے رسولوں میں، اپنے نبیوں میں مکمل شخصیت نظر آتی ہے۔ اگرچہ تو پھر ہم پڑھیں اور علم حاصل کریں ان کے بارے میں، ادروائز تو کیا ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہمیں قربانی کے تعلق سے پتہ ہے بس اتنا ہی پتہ ہے، لیکن قرآن ہمیں ان کے بارے میں کیا کچھ نہیں بتا رہا ہے، ان کی دعاؤں کے بارے میں، ان کی سوچ کے بارے میں، ان کی فکر کے بارے میں، اور پھر اپنی اولاد کی ہدایت کے بارے میں کہ ان کی کیا سوچ تھی، کیا فکر تھی، کس طرح کا ان کا جذبہ تھا کہ انہوں نے خالی ان کے لیے کوئی کتاب نہیں مانگ لی، خالی ان کے لیے ہدایت نہیں، بلکہ ان کے لیے ایک ہدایت دینے والا نبی بھی مانگا کہ ایسا ایک ہستی بھی اللہ تعالیٰ، تو ظاہر ہے ان کو یقین تھا اس بات پر کہ ان کو تو اس دنیا سے چلا جانا ہے، لیکن پھر یہ جو آگے آنے والی نسلیں آئیں گی تو ان کی ہدایت کا کون ذمہ دار ہوگا، کون ان کو صحیح راستہ دکھائے گا؟ کیا وہ خالی کتاب پڑھ کر کے صحیح راستے پہ چلنے والی بن جائیں گی؟ تو اس کی بھی فکر کی، وہ بھی مانگ لیا کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک رسول بھی بھیج دینا تاکہ وہ ان کو صحیح راستہ کی پہچان کروائے۔ تو ایک والدین کی کیا فکر ہونی چاہیے، اس میں ہمیں پیرنٹنگ کے بہت ہی خوبصورت اصول ملتے ہیں۔ ایک اصول جو آج کی آیتوں میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ جب والدین کوئی بھی کام کریں، مائیں کچھ کام کریں، باپ کچھ کام کریں، تو اپنے ساتھ بچوں کو بھی لگائیں۔
اور دیکھیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر شروع کی تو ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لگایا کہ تم بھی آؤ میرے ساتھ کام کرو. اس سے بانڈنگ مضبوط ہوتی ہے والدین اور بچوں کے درمیان. اس سے ان کو سکھانے کا ایک بہت اچھا موقع ملتا ہے اور بچوں میں ایک کانفیڈنس آتا ہے کہ ہمارے والدین ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے ساتھ کام کرواتے ہیں. اور وہ اس طرح سے سیکھتے ہیں جو بالکل غیر محسوس طریقہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم بچوں سے یہ کام کہیں تم یہ کرو، تم وہ کرو، تم وہ کرو. اس کے بجائے اگر ان سے یہ کہا جائے کہ آئیے ہم ساتھ مل کر یہ کام کرتے ہیں، چاہے وہ گھر کی کلیننگ کا کام ہو، آئیے ہم ساتھ مل کر کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی کسی قسم کی خریداری کا کام ہو یا اور کوئی کام ہو، ہم ساتھ مل کے پڑھتے ہیں، ہم ساتھ مل کے یہ دعائیں کرتے ہیں، ہم ساتھ مل کے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ جو اولادوں کو ساتھ ملا کر کے کام کرنے کا طریقہ ہے، اس سے آپس میں والدین اور اولاد میں ایک بہترین بانڈنگ ہوتی ہے. بچے زیادہ بہتر طریقے سے سیکھتے ہیں، جو وہ اپنے والدین کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کی کاپی کر کے اس کو بہتر طریقے سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ والدین کو بھی زیادہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھا سکیں، ان کی کمزوریوں کو دیکھ سکیں کہ انہیں کہاں کہاں پہ مزید کی ضرورت ہے، کہ ان کو کس طرح سکھایا جائے جو وہ مزید اچھی طرح سے سیکھیں. اور اس طرح ایک اچھی فضا کے اندر بچے اپنے والدین سے لیتے ہیں اور والدین کو بھی خوشی ملتی ہے کہ ان کے بچے ان کے ساتھ کس طرح سیکھ رہے ہیں اور کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں. تو بجائے احکامات جاری کرنے کے ہمیں پیرنٹنگ کا ایک اصول یہاں سے یہ لینا چاہیے کہ بچوں کو بجائے تنہا کرنے کے یا ان کے اوپر صرف احکامات لاگو کر کے ان کو کسی کام کے لیے کہنے کے، انہیں ان کاموں کو اپنے ساتھ کروایا جائے تو وہ ساتھ ساتھ کر کے بہت کچھ سیکھتے ہیں. سبحان اللہ، ہم جب اپنے نبیوں کے واقعات دیکھتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے واقعات دیکھتے ہیں تو ہمیں جا بجا ایسی چیزیں ملتی ہیں جس کے ساتھ ہم پیرنٹنگ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم کوئی اس کے بارے میں کوئی مخصوص کتابیں پڑھیں. یقیناً ان کتابوں کے پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے، یقیناً ان لیکچرز کو سننے سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہماری جو اپنی تاریخ ہے، ہمارے انبیاء کی، ہمارے سلف صالحین کی، ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی، اگر اس کو ہم واقعی پڑھنا شروع کریں پورے دل کے ساتھ تو ہمیں ان واقعات کو پڑھ کر جا بجا ان سے ایسی چیزیں اخذ کرنے کا موقع ملتا ہے جو ایک ایک کر کے پھر ہمارے اندر اترتی چلی جاتی ہیں اور پھر ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں اور پھر ہماری نئی نسلوں کے لیے، آگے آنے والی نسلوں کے لیے کارآمد بنتی چلی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، ان کی اتباع کی توفیق دے. ان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حصہ نصیب کرے، ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم ان دعاؤں کے حقدار بن جائیں جو انہوں نے مانگی، اور ہمیں بھی ان دعاؤں کو اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے مانگنے والا بنا دے، اور ان دعاؤں کو پورے خلوص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، کہ اس کے مانگنے والے ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ہمیں پورے خلوص سے مانگنے والا بنا دے، اور ان کو ہماری آنے والی قیامت تک کی نسلوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرما لے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی آپ لوگ کا سوال ہے تو آپ ضرور کر لیجیے. آپ